الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سسر نماز کا انکار کرتے ہوئے تارک نماز ہے، اس سے معاملات کیسے کیے جائیں؟ سوال کیا گیا ہے، میرے لیے ایک دینی التزام کرنے والے شخص کا رشتہ آیا جو مجھے دینی اور اخلاقی طور پر پسند بھی تھا، لیکن اس کے والد صاحب نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز ادا نہیں کرتے، اور مشکل یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے رہتے ہیں، یعنی میں بھی اسی گھر میں ساس سسر کے ساتھ رہوں گی، تو مجھے اس سے کیسے معاملات کرنا ہوں گے؟ کیا اس کے ساتھ معاملات میں کوئی قواعد و ضوابط ہیں، یا کہ وہ بھی اسی طرح ہے جیسے کوئی دوسرا تارک نماز ہو؟ کیا اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس سے پردہ نہ کرنا جائز ہے کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، سوال میں مذکور والد جو نماز کا انکار کرتے ہوئے تارک نماز ہے وہ کافر ہے، اور وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے جس کی بنا پر وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اس کے متعلق اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس طرح کا عمل تو وہی شخص کرتا ہے جو ملحد اور کمیونسٹ اور سیاسی متکبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لائے ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے، اور اگر وہ نماز وغیرہ دوسرے ارکان اسلام اور عظیم بنیادی امور سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ اور بھی زیادہ شدید کفر ہے، کیونکہ اس کا انکار کرنے والا شخص معذور نہیں، اس لیے کہ یہ امور تو مشہور ہیں اور اسلامی ممالک میں سب مسلمان ان کا علم بھی رکھتے ہیں اور ان کی شان کی عظمت بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ ان ارکان کا تارک بھی اس کے انکار کرنے کی جرت بھی اسی وقت کرتا ہے جب وہ کفر و عناد میں حد سے بڑھ چکا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے ہاں مرتد شخص اصلی کافر سے زیادہ عظیم جرم کا مرتکب ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اگر وہ دین اسلام میں دوبارہ نہیں آتے تو انہیں حتمی طور پر قتل کیا جائے گا، ان کا ذمہ اور انہیں امان دینا جائز نہیں، اور نہ ہی ان کا قیدی چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان سے مال و اشخاص کا فدیہ لیا جائے گا، اور ان کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا، اور متفقہ طور پر ان کے مرتد رہتے ہوئے انہیں غلام بھی نہیں بنایا جائے گا۔ ان میں سے جو قتال کرے اور جو قتال نہ بھی کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، مثلا بوڑھا فانی اور اندھا، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور جمہور علماء کے ہاں اسی طرح ان کی عورتیں بھی قتل کی جائیں گی۔ اصلی کافر کے ساتھ امن کا معاہدہ اور صلح نہیں ہوگی۔ جمہور علماء کرام کے قول کے مطابق اگر اصلی کافر قیدی ہو تو اس سے فدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے لیے ذمہ کا معاہدہ کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ان کی عورتیں اگر قتال اور لڑائی کریں اور مسلمانوں کے خلاف عملی یا قولی لڑائی میں شریک ہوں تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جمہور کے ہاں ان میں سے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا جو اہل قتال ہو، جیسا کہ سنت نبویہ کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مرتد کافر دین و دنیا میں اصلی کافر جو اپنے کفر پر قائم ہے اس سے زیادہ برا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 414413 دوم۔ اگر والد کا حال یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو پھر ہم ایسے شخص کے بیٹے سے شادی کرنے کی نصیحت نہیں کرتے، لیکن اگر بیٹا آپ کو علیحدہ رہائش لے کر دیتا ہے جو والد سے دور ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اصل میں طبعی اور امر واقع تو یہی ہے کہ آپ اپنے اور خاوند کے گھر والوں سے علیحدہ رہائش میں شادی کر کے رہیں، اور یہ کہ خاوند والدین کے ساتھ ایک ہی رہائش میں رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی اس والد کے ساتھ ایسے بسر کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور گویا کہ والد نے کوئی عظیم کام نہیں کیا۔ ہم اس میں اس کی موافقت نہیں کریں گے، بلکہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ والد کو واعظ و نصیحت کرے اور جس گمراہی اور ضلالت اور کفر میں ہے اس سے روکے، اور اگر اس کے باوجود بھی والد کفر پر اصرار کرتا ہے تو بیٹا اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے اور اس سے میل جول مت کرے۔ اس طرح وہ اپنی اولاد اور بیوی کو محفوظ رکھ سکتا ہے جب تک وہ اپنے ارتداد پر قائم ہے اس سے علیحدہ رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 150031۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔